دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء ہے، نساء کا امراتن کی جمع ہے، امراتن عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع نساء ہے۔ دیکھیے اس سورت میں کیا فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجن، جوڑے، وبث، اور پھیلا دیا، منہما، ان دونوں کے ذریعے، رجالاً، کثیرا، ونساء، مرد اور عورت۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذین تساءلون بہ، اس چیز سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ تم لوگ دیتے ہو، والارحام، اور رحم کی رشتہ داری کا خیال کرو، ان اللہ کان، بے شک اللہ ہے، علیکم رقیبا، تم پر نگران۔ دیکھیے پچھلی سورہ آل عمران اللہ کے تقوی پر مکمل ہوئی تھی، یہاں سے تقوی کا آغاز، اگلی صورت میں اسی تقوی سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے پہلی صورت کے اندر اللہ کی بندگی کے حوالے سے بات تھی، اس صورت میں عباد اللہ، اللہ کے بندوں یا حقوق العباد کے تذکرے۔ اگلے دن ہمارے ڈاکٹر صاحب محترم کہہ رہے تھے حقوق العباد کے بارے میں بات کریں، اس النساء حقوق العباد کے حوالے سے، اسے ہم نے جو احکامات پڑھے ان میں حقوق العباد بھی تو تھے لیکن حقوق اللہ کے تذکرے زیادہ تھے۔ اس صورت کا آغاز حقوق العباد سے ہو رہا ہے۔ یہ دو ہی تو حق ہیں، ایک اللہ کے حق، ایک اس کے بندوں کا حق، ان دونوں کو توازن برقرار رکھنا ہی اصل میں جنت ہے۔ آپ حقوق اللہ میں جڑے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں اور باقی زندگی میں ڈنڈیاں مارتے رہیں، یہ کوئی بخشش کا راستہ نہیں۔ آپ حقوق العباد پورے کرتے رہیں، آپ کہیں جناب میں تو ڈنڈی نہیں مارتا نا، آپ تو میں تو سب کا خیال رکھتا، نماز کا کیا ہے، حج کا کیا ہے، روزہ رکھوں نہ رکھوں کیا ہے، نہیں، ایسا معاملہ بھی نہیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں کو رکھ کر بتا دیا، یہ دونوں اس امت کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ آئیے آگے فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسان، حالانکہ ہم ابھی تک تو یہ پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اب قرآن یہاں کیا انسانوں سے مخاطب۔ اس وقت کوئی ایسا بنیادی معاملہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنا انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پوری انسانیت کو توجہ دلاتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر، یہاں ضروری ہے کہ اہل ایمان کو توجہ دلانی ہے اور یا ایھا الذین آمنوا، لیکن جہاں پر کوئی ایسا اہم معاملہ ہو، اس سے پوری دنیا انسانیت کو بتانا ہو کہ انسانوں یہ اصل زندگی کا لاہ عمل ہے، اگر تم کافر ہوتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہو تو معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ وہ جب بنیادی اصولوں کا تذکرہ جب اللہ کرتے ہیں، یا ایھا الناس، پوری دنیا انسانیت کو مخاطب، مسلمان تو ہے ہی ہے مخاطب،
لیکن پوری دنیا کو مخاطب۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ذہنوں سے نکال دیجیے، یہ قرآن مسلمانوں کے نہیں، قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو اس کو قبول کر کے ہم نے دعویٰ کر لیا اللہ تیرے پیغام کو لے کر اٹھیں گے، اپنی زندگی اور دنیا کی زندگی کو اس سے روشناس کرائیں، لیکن قرآن انسانیت کے لیے آئے، اس کا موضوع انسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، تقو، ڈرو، ربکم الذی، ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اب دیکھو، یہودی کیوں ڈرے، عیسائی کیوں ڈرے، ہندو کیوں ڈرے؟ وہ ڈرے تو اپنے اپنے خداؤں سے ڈرے۔ تو اللہ کہتا ہے ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ وہ کیوں ڈرے بھائی؟ یہاں بات وضاحت کی، رب کا لفظ استعمال کیا۔ یاد رکھیے، عیسائی، یہودی، ہندو، بدھ مت، دنیا کے جتنے بھی مذاہب لے لیں، جو مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک رب کو مانتے ہیں، ایک اللہ ہے، خالق ہے۔ یہ جو باقی جو اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، یہ اصل میں ان تک پہنچنے کے ذرائع یا وہاں تک معاملات کو حل کرنے کے لیے چیزیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں رب کا تصور، خالق کا تصور کے دماغوں میں موجود ہے۔ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے ڈرنے کا حکم دے کر لفظ رب استعمال کیا۔ رب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا۔ اس بات کا کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ نگہداشت کے حوالے سے، انسان کی خاص کر نگہداشت کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ہے جو اس انسان کی پرورش کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں جانور ہوں گے، کوئی بلی ہوگی،